बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए, बिलखसूस उन लोगों के ऊपर जिनको नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के अंदर जिम्मेदार करार देते हैं कि मुल्की तबाही और मुल्की तरक्की में रखना डालने वाले ये अनासर जिनकी वजह से पाकिस्तान में तरक्की का पहिया जाम हुआ, पाकिस्तान की खुशहाली को नज़र लगी, पाकिस्तान में जो तरक्की का रोड मैप था, जो बिलखसूस हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनको पाया तकमील तक पहुंचना था, जिनके ऊपर काम होना था, जिनके ऊपर मज़ीद वर्किंग होनी थी, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इमरान खान साहब अकेले ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि उनको लाने वाले जो है वो उससे बड़े ज़िम्मेदार हैं। अब मियाँ साहब ने जो 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो ज़िमनी इंतखाबात 2025 में कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। एक नशिस्त जिस पर इनके उम्मीदवार, जिस पर इनके जो है वो इत्तेहादी उनके उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, अलमदार अब्बास कुरैशी जो मुजफ्फरगढ़ की सीट है PP 269, वहां से भी मुस्लिम लीग नून जो उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। तो नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसे वक्त में बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं और मेरा ख्याल है कि उनको अब ये जवाब मिल गया है कि वो अपने मुखालफिन को अपनी कारकर्दगी से मात दे सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। अब मियाँ साहब जब खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत से जो 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा और आज़ाद अली तबस्सुम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PP 98 चक जुमरों से जो MPA बने हैं, जो भी हाल ही में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके कामयाब हुए, जिन्होंने अजमल हुसैन चीमा उनको शिकस्त दी आज़ाद उम्मीदवार को, उनको नवाज शरीफ साहब ने मुंतखब करते हुए कहा कि आज़ाद अली तबस्सुम साहब, आपको याद है जब मैं 2013 से 2017 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तो मेरे दौर में तरक्की हो रही थी, मेरे दौर में खुशहाली थी, मेरे दौर में महंगाई बहुत कम थी, मेरे दौर में जो लोग हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और आज आप देख लें कि पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तान की जो है वो सलामती को कितना नुकसान पहुंचा और उन लोगों ने पहुंचाया जो लेकर आए। फिर नवाज शरीफ साहब ने ये जो बातें की हैं, एक तो पहली खबर की है, दूसरी जो जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें बताई हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं उनके कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक क्या सरैयाँ नहीं होनी चाहिए और मीडिया पर जो रिपोर्टेडली खबरें चल रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। उस हवाले से भी बात करूंगा। फिर तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, मज़ीद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को 9 मई के केसेस में सजाएं होने वाली हैं, वो कौन से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उस हवाले से भी बात करूंगा। मियाँ साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, इन्हें लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इनका भी हिसाब होना चाहिए, दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मियाँ नवाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया, नफरत, फसाद और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2018 से 2022 तक जो हुआ इसकी जिम्मेदार वही लोग हैं जो इमरान खान को लाए और जिन्होंने इमरान खान के जरिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। फिर नवाज शरीफ कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी हुई है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह के फजल से झूठ, गालिम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर में खारजा अमूर का दिवालिया निकाला गया, हुकूमत में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं, तरक्की की रफ्तार जारी रहती
تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. پنجاب اور وفاقی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان سب چیزیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. 1.5 سال میں ہم نے عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں, اس کو لانے والے بھی برابر کے شریک ہیں. دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے. فتنہ فساد جلاؤ گراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں غریبوں کے لیے 1,20,000 گھر بنائے جا رہے ہیں. پنجاب میں غریب افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. اسپتال بن رہے ہیں. ہر ضلع میں گرین بسیں چل رہی ہیں. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والے خود الیکشن میں حصہ لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسا بائیکاٹ ہے کہ عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کی اہلیہ شہناز عمر ایوب تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھیں. پھر نواز شریف نے کہا کہ یہ کیسا بائیکاٹ ہے کہ میرے دوست مرحوم میاں اظہر سابق گورنر پنجاب, ان کے صاحبزادے بیرسٹر حماد اظہر کی سیٹ پر انہی کے رشتہ دار چودھری ارسلان ظہیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے. پھر نواز شریف نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں چیف سیکرٹری اور آئی جی بار بار تبدیل ہوتے رہے. آج میرٹ کا بول بالا ہے اور ہر محکمہ جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور بڑی ترقی ہو رہی ہے. پھر یہ جو نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ دراصل ایک بڑی بلاسٹنگ تقریر تھی ایک ایسے وقت میں جب ان کے مخالفین کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے, کیونکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو الیکشنز کا بائیکاٹ کیا, لیکن NA-129 اور NA-18 ہری پور یہ دو نشستیں, ایک لاہور کی اور ایک KPK کی, جہاں پر تحریک انصاف کے اپنے امیدوار جیتے تھے 2024 میں, ان نشستوں پر تحریک انصاف کو بڑی بری شکست ہوئی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کی جی تقریر تھی اور نواز شریف صاحب نے بڑی بلاسٹنگ قسم کی سپیچ کی ہے. اب فیض حمید صاحب کی جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور DGISPR نے جو میڈیا بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس قسم کی قیاس آرائیوں سے گریز کریں, کیونکہ جو بھی ہوگا, جو فوج کرے گی, جس طرح فوج اس پر رسپونڈ کرے گی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت چونکہ فیض حمید سابق DGISI پاکستان کی ملٹری کسٹڈی میں ہے, پاکستان کی فوجی تحویل میں ہے, اور اس فوجی تحویل میں ہے جس فوج کے وہ ایک وقت میں بہت طاقتور جرنیل کے طور پر ابھرے اور DGISI کے عہدے پر اپوائنٹ ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت جنرل فیض حمید DGC ہوا کرتے تھے. اس وقت یہ DGC تھے جب وہ ایک مذہبی جماعت کا دھرنا تھا. جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف تھے, جنرل فیض حمید DGC تھے, تو اس وقت ان کے معاہدے کے اوپر دستخط تھے. تو جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو فوجی تحویل کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بالخصوص ان کی ملٹری کسٹڈی میں ہونے کے حوالے سے آ رہی ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے, قیاس آرائیاں نہ کی جائیں, یہ کہہ رہے ہیں DGISPR. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ایک قانونی عمل ہے, کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے, جیسے ہی عمل درآمد ہوگا اس پر کوئی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اس قسم کی قیاس آرائیوں سے گریز کرے. دیکھیں سر, جو جنرل فیض تھے نا وہ اپنے وقت کے ایک طاقتور جرنیل تھے, وہ طاقتور جرنیل جن کا توتی بولتا تھا. سسٹم کے اندر وہ جنرل باجوہ سے بھی زیادہ طاقتور تھے, اور لوگ یہ باتیں کرتے تھے, یہ قیاس آرائیاں ہوتی تھیں کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان کے دور میں جو طالبانائزیشن والا معاملہ آیا تھا کہ جب طالبان کو بسایا گیا تو اس وقت ایک الزام جنرل فیض کے اوپر بھی تھا کہ جو جنرل باجوہ ہیں, جنرل فیض جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, جو DGISI ہیں, ان کی ایما پر طالبان کو پاکستان میں لا کر بسایا گیا, اور اس میں جو سہولت کاری تھی وہ خان صاحب نے کی. اب یہ بھی ایک الزام ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا, جب فوج نے ان کو اپنی ملٹری کسٹڈی میں لیا جنرل فیض کو, تو ان پر الزامات یہ تھے کہ وہ ٹاپ سٹی کیس میں انوالو تھے, اور ٹاپ سٹی کیس کا الزام جو ہے اس کے اوپر اسی الزام کی روشنی میں جنرل فیض کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا.
اب جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے نا کسی بھی جرنیل کا تو اس سے بڑی ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اب یہ بھی پتا چلا, ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں جو اسلام آباد سے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس میں ایک چیز تو یہ کہ جو ان کا آفیشیل مس کانڈکٹ ہے, مس کانڈکٹ میں کہ سیاست میں ملوث ہونا, سیاست میں مداخلت, پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو توڑنا بنانا, پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اندر ججز کیسے لگائے گئے, بہت سی چیزیں ہیں. تو سر میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض بچیں گے, اور اس کے جو ان کے جو کورٹ مارشل سے متعلق فیصلہ ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے. اچھا, جو آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو 9 مئی کیسز میں سزائیں ہونے جا رہی ہیں. یہ خبر پاکستان کے ایک نیشنل میڈیا پر ہمارے بیٹھے ایک صحافی دوست نے دی تھی, اور اس کے بعد یہ پھر پاکستان کے جو ہے وہ اخباروں کی زینت بنی. اور جب پاکستان کے نیوز پیپرز کے اندر یہ خبر آئی تو پھر پتہ چلا کہ پہلے جو ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے, جو ابھی ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں 2025 کے, اب چونکہ دسمبر ہے تو پھر جنوری میں جا کر یا جنوری کے لاسٹ میں یہ دوبارہ بائی الیکشنز ہوں گے. کوئی 14 سے 15 جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہوں گی, جس میں میاں اسلم اقبال صاحب, علی افضل سعید صاحب, اس میں مراد سعید صاحب اور بہت سے اراکین اسمبلی ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے. تو سر جب ان کو سزائیں ہو گئیں تو اٹ مینس کہ تحریک انصاف کی جو اسمبلی میں نشستیں ہیں آٹومیٹیکلی وہ کم پڑ جائیں گی, وہ کم ہو جائیں گی, اور پھر تحریک انصاف ایک اپوزیشن کی صورت میں بھی ایک جماعت نہیں بن سکے گی, یا وہ اس طرح سے نہیں کام کر سکے گی. جس طرح تحریک انصاف کی نشستیں کم ہوں گی, جیسے جیسے ان کے اراکین اسمبلی نااہل ہوں گے تو سر اسمبلی میں یہ اپنی وقت اور اپنی اہمیت کھو دے گی, اور پھر وہ ظاہری بات ہے وہ بطور جماعت پھر اس طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گی. تو تحریک انصاف کے مزید اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہوں گی. ملٹری کورٹس جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو یہ اجازت دے دی ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو سر خان صاحب نے بھی نہیں بچنا اور فیض نے بھی نہیں بچنا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد